خداوند خدائے عظیم میں تیرے شکر کرتا ہوں، لشکروں کے پاک خدا تیرے شکر گزار ہوں۔ تو قدوس اور قادر خدا ہے اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا اور ہم کلام ہوتا۔ میں تیرے شکر کرتا ہوں آج کے دن اور وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا، تاکہ تیری آواز کی اب شنوا ہو۔ مجھے چھو لے، آسمانی تحریک اور تھیم اور گائیڈنس بخش، بیان کرنے کا خاصا فضل بخش دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے خدا کی محبت انسانوں سے محبت کی محرک ہے۔ خدا کی محبت انسانوں سے محبت کی محرک ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کی اگر بات کی جائے تو یہ بات بہت صریح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ خدا جیسی شخصیت، خدا جیسی خصوصیت اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور نہ ہی خدا جیسی سوچ کا کوئی اور حامل ہے، بلکہ جس طرح سے خدا محبت کرتا ہے اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ محبت کی خوبی خدا سے عیاں ہوتی ہے، اور محبت کی خوبی کی بجائے محبت کی خوبیاں خدا سے جاری ہوتی ہیں۔ اگر انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں کی محبت صرف ایک محدود حد تک پائی جاتی ہے، اور وہ محدودیت بعض اوقات اس قدر اس میں بھی درجہ بندی اختیار کر جاتے ہیں جو صرف اور صرف شخصیت تک محدود ہو کر، صرف اور صرف ذات تک محدود ہو کر، صرف اور صرف خاندان تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن خدا کی محبت انسانوں سے محبت کی محرک ہے، اور اس کے محرکات ہماری زندگی میں عیاں ہوتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں واضح کرتی ہے، اس کا 6 باب 4 آیت کو پڑھیں۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا یہ انسان کے لیے لازم ہے، اور خدا سے محبت واضح رہے۔ خدا سے محبت ہوگی تو زندگی کے ہر شعبہ جات میں وہ محبت نظر آئے گی، زندگی کے ہر ایک پہلو میں وہ محبت نظر آئے گی۔ اور واضح ایک اور بات بھی رہے، خدا سے محبت ہوگی تو وہ محبت جو ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے نہ پاکی نہ راستی نہیں ہوگی، بلکہ وہ محبت پاکیزگی کی پیشگوئی کرتی رہے گی۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے 5ویں آیت، تو اپنے سارے دل
اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اب یہاں پر تھوڑے دل سے نہیں، تھوڑی طاقت سے نہیں، تھوڑی جان سے نہیں، بلکہ یہاں پر ہے سارے۔ بعض اوقات ہم سارے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں، ساری جان سے نہیں رکھتے۔ ساری جان سے رکھتے ہیں، ساری طاقت سے نہیں رکھتے۔ ساری طاقت سے بھی رکھ لے، سارے دل سے نہیں رکھتے۔ لیکن واضح ہے ساری، اب جہاں ساری آتا ہے وہاں پر ہول، فل فلیج جو ہے، وہاں معیار جو ہے فل کا ہے، پورے کا ہے، سارے کا ہے۔ اور جہاں سارا ہے، پورے کا ہے، تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہاں پر پھر کسی بھی طرح سے 10%، 9%، 2%، 1% کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، بلکہ وہاں پھر 100% بات آتی ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا تقاضا بھی ہم سے یہی کرتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ اب اس کی ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جب ہماری خدا سے محبت ہوگی نا ساری جان سے، اس کی میں ایک آپ کو صرف مثال، ایک ڈیمو پیش کروں گا۔ طاقت کو دوسرے لفظوں میں ہمت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ قوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دل خدا کی محبت سے سرشار ہے، آپ میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ آپ اٹھ پائیں اور خدا کے حضور آ جائیں۔ لیکن جہاں پر اگر دل کی محبت پورے طور پر خدا سے ہے نا، وہاں پر پھر جان اور اسی طرح طاقت بھی پورے طور پر خدا سے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا سے محبت دل سے تو کی جاتی ہے اور دل میں خدا کا احترام تو ہوتا ہے، لیکن جان اور طاقت ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ اس کی میں ایک ایسی اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دل میں خدا کا احترام بہت ہوتا ہے، خدا سے محبت بہت ہوتی ہے۔ ایک ایسی جوان، میرا اتفاق ہوا باہر، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اتفاق ہوا میرا باہر آ رہا، ڈولتا ڈولتا ہاتھ میں سگریٹ پکڑتا ہوا آیا، اس نے 2 کراسیں دیکھی، سگریٹ بھاگا گیا، پیچھے رکھ کر آیا اور آ کر ماتھا ٹیک کر پتہ نہیں کیا اس نے کہا، کیا اب بہرحال مجھے نہیں پتا، اس نے پھر دوبارہ گیا، سگریٹ اٹھائی اور پھر رینگتا پھر چلا گیا۔ اب ایسی محبت بھی نہیں۔ خدا تقاضا کرتا کہ ہماری محبت صرف اور صرف دل سے احترام ہو، لیکن اعمال اور کام اور جان سے کوئی بھی نہ ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سارے دل، غور کریں کلام مقدس میں 5ویں آیت، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اب جب ہم سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھیں گے تو اس کے اثرات ہمارے نجی پہلوؤں میں، ہمارے روزمرہ کے پہلوؤں میں بھی جاری ہوگی۔ اور خدا ہی سے محبت نہیں ہے تو ہم میں محبت کے جذبات جو ہے روحانی طور پر، معاشرتی پہلوؤں پر بھی اجاگر نہیں ہوں گے، کیونکہ جسے خدا سے محبت نہیں ہے وہ انسانوں سے بھی محبت نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد اور غرض کی بنا پر، اور وہ محبت
بے معنی اور بے مقصد ہوتی ہیں. لیکن جہاں خدا سے محبت ہے پوری جان سے، پوری طاقت سے، پورے دل سے، تو وہاں پر پھر اس کے اثرات ہماری معاشرتی زندگی میں بھی پڑتے ہیں. آئیے ذرا غور کریں اعبار 19 باب اس کی 18ویں آیت. کلام مقدس میں اعبار کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 18ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. اعبار کی کتاب 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں. میں دوبارہ پڑھوں گا. تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں. اب یہاں یہ بات واضح ہے، جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت ہمسایہ سے بھی ہو. ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی سے، ساتھ والا. اب غور کریں، ہماری محبت بہت دور چلی جاتی ہے لیکن ساتھ والے پر نہیں جاتی. اکثر ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم بہت دور جا کر محبت کریں گے کسی سے، لیکن جو پاس ہوگا نا اس کو پوچھیں گے بھی نہیں. پاس سے مراد ہر ایک وہ انسان جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کے بالکل نزدیک ہے، وہ ہمسایہ ہے. اور کلام مقدس میں آخری حصہ، بلکہ اپنے ہمسایہ سے کون سی محبت؟ کون سی؟ اپنی مانند. اب جہاں اپنی مانند کی بات آتی ہے نا، وہاں پر انسان اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہے. کیسے؟ کس انداز سے؟ کوئی بھی عقل مند اور شعور رکھنے والا شخص اپنے آپ کو دیواروں سے ٹکرے نہیں مارے گا. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک منزل سے چھلانگ لگا دے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کچھ اور حرکات جو غیر ضروری طور پر ہے ان کو انجام دے. بلکہ انسان اپنے آپ سے محبت کرنا جانتا بخوبی ہے، اور وہ بخوبی طور پر اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو زندگی پیاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، درست ہو اور اچھا ہو. اب جب انسان اپنے بارے میں سوچتا نا، اپنے بارے میں ہر طرح سے سوچتا، کون سے کپڑے کہاں پر پہننے ہیں یہ بھی اسے پتا ہے، کہاں پر کس انداز میں رہنا ہے، بات کرنی ہے، تیار ہونا ہے، یہ بھی پتا ہے. تو اپنے بارے میں وہ سوچتا ہے صرف کس بنا پر کہ وہ اچھا لگے. ایگزیکٹ. لیکن جب ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ہمارا نظریہ ہو کہ ہم دوسروں سے بھی محبت کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے اوائل ہی میں بتایا کہ ہماری محبت جو ہے نا وہ صرف اور صرف محدود ہوتی جا رہی ہے. اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے بچے، بس یہاں تک. لیکن اور کسی کا بچہ رو رہا ہو نا تو بڑے غصے سے دیکھیں گے، بچہ تنگ کر رہا ہو پھر بڑے غصے سے دیکھیں گے. کسی کے کچھ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہا ہو اسے بہت گھور کر دیکھیں گے. لیکن خود سے ہو رہا ہو کچھ غلط، نو نوٹس، کوئی پرواہ نہیں. تو یہاں پر ہماری سوچ میں محدودیت آ جاتی.
ہمارے جہد میں ایک حد بندی آ جاتی ہے اور ہم اس حد کو ایک فصیل بنا لیتے ہیں. اس حد کو ایک ایسی فصیل بنا لیتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے تک اور اپنے دائرے میں ہی ہم رہنا پسند کرتے ہیں. محبت کریں گے تو صرف اپنے دائرے کی حد تک، پیار کریں گے تو صرف اپنے دائرے کی حد تک. لیکن جب ہماری محبت خدا سے ہوتی ہے نا، ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ صرف ہمارے لیے نہیں پھر بلکہ دوسروں کے لیے. اب یہاں ہمسایہ جو ہے، یہاں سے ہمسایہ سے مراد دوسرے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کا قریبی ہے، وہ شخص جو آپ کا پڑوسی ہے، وہ شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ شخص جو آپ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ نگاہ ہوتے ہوئے بھی نگاہ نہیں ہوتی، دھیان ہوتے ہوئے بھی دھیان نہیں دیتے. تاہم اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھیں. اور یہ صرف شریعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے. متی کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 37 آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے. متی کی انجیل 22 باب اس کی 37 آیت سے میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، متی کی انجیل 22 باب 37 آیت. اس نے اس سے کہا کہ خدا نے اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اب یسوع مسیح نے بھی اس بات پر زور دیا کہ پہلی بات خدا سے محبت ہو، اپنے سارے دل، ساری جان اور اپنی ساری عقل سے بھی محبت. اور اسی طرح اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کی محبت، ایکول. جس طرح اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، جس طرح اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح ایکول اس سے بھی ہو. یہ نہیں کہ وہ کالا ہے تو کوئی گل نہیں، پیار نہ ہو، گورے نال پیار ہے کالے نال نہیں، بلکہ اس میں ایکویلٹی ہو. اب خدا معیار اور سٹینڈرڈ کو بھی برقرار رکھتا ہے کہ اس میں ہمارا معیار ایسا ہو کہ بالکل ایکول ہو. اور خدا پر اگر غور کرے نا تو خدا کسی کا طرفدار نہیں، اوپر نیچے نہیں ہے بلکہ بیلنسڈ ہے، ہر ایک کے ساتھ بیلنسڈ ہے. اور وہی معیار جو کسی کا بھی، ہر ایک شخص کا، وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، خدا اس کے ساتھ بیلنسڈ ہے. اس کی زندہ مثال دیکھ لیں. خدا نیکوں اور بدوں پر، دونوں پر، ایسا نہیں ہے کہ نیک جو ہے اس پر کچھ زیادہ ہی چمکا دیتا ہے اور بدوں پر چمکاتا ہی نہیں، بلکہ بیلنسڈ. میہ برساتا ہے تو نیک پر بھی برساتا اور گنہگار پر بھی. ہاں وہ البتہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ اور ہو جائیں، کسی کے لیے برکت کا باعث ہو جاتی، کسی کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی. تاہم اگر غور کریں تو خدا ایکول رکھتا ہے، برابر رکھتا ہے. اور ہم بھی بحیثیت انسان خدا سے اور اسی طرح اپنے پڑوسی سے برابر کی محبت رکھیں. اور جب ہم برابر کی محبت رکھتے ہیں تو یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو جاری ہوا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے. غور کریں یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی 34ویں آیت. کلام مقدس میں یوحنا
کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ شاگرد ہو، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں لیکن عملاً نہیں۔ ہم کہلانا تو شاگرد چاہتے ہیں لیکن عملاً شاگرد ہوتے نہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے 35ویں آیت، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہماری آپسی محبت جو ہے نا، میں نے ابھی بتایا کہ ہم بہت دور جو ہوگا نا اس سے محبت رکھیں گے لیکن جو قریب ہوگا نا اس سے محبت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 2 سال بات نہیں کریں گے، 6 مہینے بات نہیں کریں گے، 2 مہینے بات نہیں کریں گے، لیکن پنجاب فون روز کریں گے۔ وہ تو لازمی کرنا ہے لیکن جو پاس ہے نا کوئی پرواہ نہیں۔ ایک یہ صرف میں نے ہنٹ دیا، مثال دیا۔ ہم بحیثیت انسان اس قدر خود غرضی کا شکار ہو چکے کہ ہمیں جو بہت دور ہوگا نا اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہی بہت قریب ہے، اور جو بیچارہ قریب ہوگا وہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا دور ہے وہ۔ ایکچوئل میں یہ منظر کشی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ آپس میں محبت رکھیں گے تو ہم مسیح کے شاگرد ہوں گے، اور مسیح کا شاگرد جو ہے مسیح کی بات کو مانتا ہے۔ شاگرد ہی وہ ہے جو مسیح کے حکموں پر عمل کرے۔ حقیقی معنوں میں وہ شاگرد ہے ہی نہیں جو مسیح یسوع کی بات کو نہ مانے، اسے ہم شاگرد ہی نہیں کہتے۔ شاگرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تابعدار اور فرما بردار ہو۔ یسوع کہے کھلو جا تو کھلو جائے، یسوع کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جائے، یسوع کہے کھڑا ہو جا، کہیں گے نہیں ابھی تو کھڑے ہوئے تھے، پھر کھڑے ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ محبت کی تکمیل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ مسیح سے محبت کی تکمیل اس میں ہے کہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں تو مسیح کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہو جا، پھر کھڑے ہو گئے۔ مسیح کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جا، پھر بیٹھ گئے۔ مسیح کہہ رہا ہے دعا کر تو دعا کرنا شروع کر دی۔ مسیح کہہ رہا ہے بائبل پڑھ، کہیں دعا کروں یا بائبل پڑھوں؟ کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ یہاں پر جہاں ہم نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہاں سمجھ لیں کہ آپ مسیح کے حکم کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حکم کی نفی یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا۔ وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا نا، بھائی ختم، وینش، بالکل ختم ہو گیا۔ عمومی طور پر ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کلام مقدس میں 34ویں آیت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ اب خداوند مسیح نے ہم سے محبت رکھی، اور یہاں پر باہمی محبت، باہمی کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا ہے، ٹرم یوز ہوئی ہے انگلش میں، میوچل۔ میوچل آپ نے سنا ہی ہوگا، میوچل اکاؤنٹ وہ کیا ہے؟
باہمی. میوچل ہے تو 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں. اب میوچل جہاں پر ہے نا, میوچل لو جو خدا اور انسانوں کے درمیان ہے. خدا کی محبت انسانوں سے اور انسانوں کی محبت خدا سے, اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہے انسانوں کی محبت انسانوں سے. اور واضح رہے کہ جب آپ کی میوچل لو ہوتا نا خدا سے, تو آپ کا آٹومیٹیکلی, آپ اس کو میں ایک مثال دوں, درمیان میں آپ یہاں پر خدا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے باہمی برابر جس سے محبت کرنی ہے. جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف. خدا سے وہ محبت کے اثرات ہماری زندگی میں اس قدر وسیع پیمانے پر ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بھی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم میوچل لو جو ہمارا ایک تصور آتا ہے, وہ آتا یہ ہے کہ بیوی سے پیار کر لیا, ایک بچوں سے کر لیا, 2 میوچل ہو گیا. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی تھوڑا اور مزید آگے بڑھیں, یہاں تک کہ محدود نہ رہیں. اور بائبل مقدس کی بیان کرتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت میوچل لو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم مسیح کے شاگرد ہوتے ہیں. اب میوچل لو سے غلط مفہوم عکس نہ کیجیے, بلکہ میوچل لو مسیح سے انسانوں تک, اور اس میں میں نے اوائل میں بتایا کہ اس میں پاکیزگی ہے, جس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بلا مفاد کے, بلا غرض کے محبت کی جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے, محبت ہوگی, محبت کریں گے دیکھ داغ کے کریں گے, پیار کریں گے دیکھ داغ کے کریں گے, اور اس سے پیار کریں گے کہ بعد میں اگر کہیں کام بھی پڑ جائے تو اس سے فائدہ تو ہو جائے نا. لیکن ایسی محبت نہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اے بہت ٹھیک ٹھاک ہے, اس سے پیار کرنا چاہیے, نہیں جی ہمارا تو بڑا پیار ہے ان کے ساتھ. کیوں پیار ہے؟ وہ بعد میں اس کے اثرات اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کس وجہ سے پیار ہے, اور وہاں پر آ جاتا ہے غرض, مفاد, اور یہ نامناسب طور پر بات شامل ہوتی ہے جس میں خدا نے ہم سے بلا مفاد, بلا غرض محبت کی. خدا کو نہ ہم سے کوئی خاص غرض ہے اور نہ ہی کوئی مفاد ہے, اور انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ خدا کو انسان سے کوئی مفاد ہو. انسان کی در حقیقت کوئی اوقات نہیں خدا کے نزدیک میں اور خدا کی نظر میں, خدا کے معیار میں. تاہم خدا بھی محبت کرتا ہے, ہم سے کرتا ہے, انسانوں سے کرتا ہے. اور جب خدا انسانوں سے محبت کرتا ہے, اور بائبل بھی بیان کرتی ہے, آخری صد غور کریں 34ویں آیت, کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, اب جس طرح مسیح نے محبت رکھی, ہم اگر اس کے شاگرد ہیں, ہم اس کے پیروکار ہیں, جس طرح ہم مسیح کو نمونہ بنائیں, ہم مسیح کے نقش قدم پر چلتے تو ہم عملی طور پر مسیح کو نمونہ بنائیں, مسیح کو آئیڈیل بنائیں, تاکہ ہم جس طرح اس نے ہم سے محبت کی ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں. اور کلام مقدس میں جب ہم میوچل لو کرتے ہیں, یعنی خدا اور انسانوں کے درمیان جو محبت کا ایک معیار ہے اس کو اختیار کرتے ہیں, تو یہ مسیح تعلیم میں لاسانی محبت کا ایک عظیم عنصر ہمیں ملتا ہے. اب ذرا غور کریں عہد عتیق میں محبت کی اشکال پر. آئیے دیکھیں ذرا
پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اس کے 28ویں آیت. محبت کی عہد عتیق میں جو مختلف اشکال کہتے ہیں شکل کی جمع کو. تو اب ذرا ہم اس کے ٹائپس پر غور کریں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب 28ویں آیت. کلام مقدس میں یوں درج ہے، لکھا ہے، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. اب غور کریں، دو ہی بچے، ایک ماول ہو گیا اور ایک، اور آج کل جو ہے نا یہ معیار بہت ہے، دو نا تو ایک پیو والا ہوں ہے ایک ماں والا ہوں ہے. کسی کا ماں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کا باپ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تاہم اگر غور کریں 28ویں آیت، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی. اب یہاں پر پیرنٹل افیکشن ہمیں ملتا ہے. اب پیرنٹل افیکشن کا مطلب پدرانہ محبت جو ماں باپ سے ہے. عہد عتیق میں ہم محبت کی اشکال پر اب غور کر رہے ہیں. پیرنٹل افیکشن جو ہے بچوں کی محبت. اب میں نے ابھی بتایا یعقوب کس سے پیار کرتا ہے اور ربکا پیار کرتی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دونوں کے جو ہے نا وہ ایک ایک سے پیار ہے. اور پیار یعنی محبت، تو اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ پدرانہ اور مادر پدر محبت کا تصور ہمیں آیا ہوتا ہے. آئیے ذرا غور کریں. پیدائش کی کتاب 29واں باب اس کی 20ویں آیت. پیدائش کی کتاب 29واں باب اور اس کی 20ویں آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا، چنانچہ یعقوب 7 برس تک راکھل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راکھل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی. اب بڑی ایک اور ہمیں ٹائپ ملتی ہے محبت کی. بائبل یہ بیان کرتی ہے، چنانچہ یعقوب 7 برس تک راکھل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اس سے راکھل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے. اب غور کریں، یہاں پر ہمیں ملتا ہے میرٹل لو. یعقوب جو ہے بیسیکلی راکھل سے پیار کرتا تھا. اس چکر میں نا اس نے زندگی کے 14 سال گزار لیے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ایسی جوان نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ مجھے 13 سال ہو گئے، میں کراچی میں ایک جگہ میرا علاقہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور جس سے میں بات کرتا ہوں، میں آگے سمجھ گیا جس سے میں بات کرتا ہوں، تو کہتا ہے کہ وہ رہتی ہے فلاں پنجاب میں ایک جگہ پر، اور دعا کریں اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک نہ ادھر سے کوئی ہے جواب مل رہا ہے نہ ادھر سے. اب تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میری بھی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کی بھی گزرتی جا رہی ہے. کسی کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اور یعقوب کی بات اگر غور کریں نا تو بائبل بیان کرتی کہ
اس کو 7 برس بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے دن نہیں گزرے. اور اگر میرٹل لو کی بات کریں نا, جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں نا, انہوں کو پوچھ لو, انہیں بہت زیادہ احساس بھی ہوتا ہے. تاہم جہاں میرٹل لو یعنی اب ازدواجی, اس کے لیے ایک ٹرم ہے اردو میں ازدواجی محبت, میاں بیوی کی محبت, اور دنیا میں انسانی رشتوں میں سب سے کلوزسٹ ریلیشن جو ہے وہ ازدواجی ریلیشن ہے, رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ, اور خاصا حساس بھی ہے اور خاصا قریب بھی ہے. تاہم اب غور کریں تو یعقوب چونکہ راکھل سے پیار کرتا, بائبل ہی بیان کرتی ہے, وہ اس کی خاطر خدمت کرتا رہا, لیکن راکھل کی محبت میں اسے یہ چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی. تاہم ہمیں یہاں پر ایک اور واضح ہوتا ہے کہ میرٹل لو یعنی ازدواجی محبت بعض اوقات جب تک شادی نہیں ہوتی نا, کچھ عرصہ تک رشتہ ہو جاتا ہے, ماں باپ نے رشتہ کیا ہوتا ہے, اس ٹائم تک بڑی محبت ہوتی ہے, اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتی, ماں باپ نے رشتہ ازدواج میں انہیں منسوب کر دیا ہوتا ہے, منگنی ہو چکی ہوتی ہے, اس وقت تک لڑکی کو لڑکے سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور لڑکے کو لڑکی کو لڑکے سے, اور لڑکی کو لڑکے سے, دونوں کو آپس میں, اور ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ہی ختم ہے اور وہی دو ہیں. لیکن جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں, ایکچوئل لائف کو شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کچھ اور ہی منظر ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد, شادی کے کچھ سالوں بعد ایسا ہوتا کہ نہ اس کو دیکھنا پسند ہوتا ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں, اور نہ وہ آپس میں دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. ایک ایسی آئے, اسے کہا کہ 1.5 مہینہ ہوا ہے شادی کو, اور 1.5 مہینے میں کوئی 8 سے 10 دفعہ لڑائی ہو چکی ہے, اور چھوٹی موٹی نہیں, ٹھیک ٹھاک قسم کی ہوئی ہے. لڑکی نے اپنے جہیز کے شیشے ویشے توڑ دیے, فلاں کر دیا, لڑکے نے کبرڈ سے سارے کپڑے. اب بہرحال حالات اس قدر خطرناک صورتحال پر, اور پہلے تک لڑکے کی ماں کہتی ہے راتاں نو بھی لگ گئی رہندا سی, ادھر فونا تھے. اب لڑکی نے تو ظاہر ہے فون پر اسی سے ہی ہوگا جہاں اس کے ماں باپ نے اسے منسوخ کیا ہے, لیکن کہتی ہے ان پتہ نہیں کیا ہے, نہ ہو نہ ہے, دو ہی. اب بہت کم ٹائم میں, لیکن جہاں محبت ہے نا وہاں پر کافی عرصہ, اب 7 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, اور 7 کو اگر غور کریں نا ازرو بائبل روحانیت کے اعتبار سے 7 جو ہے وہ پرفیکشن کا بھی ہے. تاہم جہاں خدا کی محبت ہے نا وہاں ازدواجی زندگی میں بھی محبت جو ہے پرفیکشن کی طرف ہوتی ہے. وہاں پر پھر کوئی کھوٹ نہیں ہوتا اور کوئی کسی بھی اعتبار سے جھول جھال نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پرفیکشن. اور میاں بیوی کے رشتے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو حساس بھی ہے, حساس کہتے ہیں نازک کو, نازک بھی ہے, اور اس میں پرفیکشن کا ہونا بہت انتہائی اہمیت کی حامل اور بہت ضروری ہے. لیکن جہاں مسیح سے محبت نہیں نا وہاں پھر ازدواجی رشتہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ڈگمگا رہا ہوتا ہے, وہاں پر بھی تنزلی لڑائی جھگڑا, اور وہاں پر پھر ازدواجی رشتوں میں بھی دراڑیں, وہاں ذہن ہم آہنگ نہیں ہے. وہاں پر پھر اس نے بات کی تو اس نے 2 باتیں کر دی, جہاں اس نے 3 باتیں کی اس نے 8 باتیں کر دی. وہاں پر پھر معیار جو ازدواجی محبت کا نا وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات واضح رہے جو میں نے سیکھا اب تک اپنی زندگی میں, جہاں آپ کی ازدواجی زندگی میں تسلسل محبت کا رکتا ہے نا
समझ लें वहां शैतान फौरन आ जाता है। फौरन से शैतान आपको सेकंड में नहीं लगेगा, वहां पर आपकी ज़हन को वो एकदम से अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन जहां अज़वाजी जिंदगी में मोहब्बत का मियार बाहमी तौर पर परफेक्शन की तरफ, 7 की तरफ, परफेक्शन की तरफ जा रहा होगा ना, वहां पर फिर इब्लीस, चूंकि वो है ही ना कामिल और वो है ही ना अहल, ताहम खुदा की मोहब्बत जो है ना हमें उस रिश्ते के लिए भी अहल बनाती रहती है। हालेलुया। आइए जरा गौर करें। तीसरा, कलाम मुकद्दस में 2 शमूएल 13वां बाब 4 आयत, 2 शमूएल 13वां बाब 4 आयत, जरा जल्दी से अब हम इस पर गौर करेंगे। अतीक में 2 शमूएल उसका 13वां बाब और उसकी 4 आयत यूं लिखा है, सो उसने उससे कहा, आए बादशाहज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलूम की बहन तिमर पर आशिक हूं। अब गौर करें, स्ट्रॉन्ग यहां पर हमें मिलता है। इस आयत के उसको अक्स करें तो हमें ये वाज़े होता है कि मजबूत तिब्बी ख्वाहिश, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर। अलबत्ता है तो गलत, लेकिन अब यहां पर एक लफ्ज जो है आशिक, इस पर अगर गौर करें ना तो इसमें ये लफ्ज ही अपने एतबार से एक अटूट और ठोस की वजाहत करता है। और आप गौर कर लें, दुनिया में आप भी रहते हैं, माशरे में का आपको भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। अब अगर गौर करें ना तो ये शख्स आशिक है। अब आशिक जो है उसे ना दिन ना रात ना सुबह ना शाम ना दोपहर, उसे कोई हालतों का अंदाजा नहीं होता। हिस्ट्रीज पर भी गौर कर ले, हिस्ट्री पर भी अगर गौर करें ना तो वहां जहां लफ्ज आशिक आता है वहां वो अगर आशिक की बात है तो अगर खुदा से है, मजहबी तौर पर है, तो उसमें भी हद है, हद पार हो गई। और अगर दुनियावी तौर पर भी है तो उसमें भी हद पार हो जाती है। दुनियावी तौर पर भी बात कर ले तो उसमें भी हद पार है। और अगर मजहबी तौर पर अगर मजहब की बात करें तो उसमें भी अगर जहां आशिक की बात आती है वहां एक्सट्रीमिस्ट, एक और मैं लफ्ज को बयान करूं, वहां पर अ लव एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब वहां पर यह है कि हद से ज्यादा तजावुज करना, जिसमें उस चीज को हासिल करने के लिए एक मजबूत तौर पर डिजायर, ख्वाहिश का इजहार करना है। और कलाम मुकद्दस हमें वाज़ेह करती है कि ये अमनून जो है तमर पर आशिक है। अभी मैंने बताया कि अगर है गलत रवैया, है गलत इक़दाम, लेकिन ये आशिक है, तो इसका मतलब कि मजबूत तबई ख्वाहिश, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर है कि बस इस चीज को हासिल करके ही रहना है। एक ऐसी आए, उसने दुआ करवाई, उसने कहा कि फलां फलां ये मामला है, और उसने हुआ ये कि रिश्ते से इनकार हुआ, और रिश्ते से इनकार की बिना पर उसने अपना हाथ काट लिया। हाथ काट लिया और हाथ काटने से पहले कोई काफी 8-12 गोलियां इकट्ठी पता नहीं कौन सी खा गई। अब
یہ کیا ہے؟ اسٹرانگ فزیکل ڈیزائر کہ بس اس چیز کو بس حاصل کرتی رہنا، نہیں ہوا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ. تاہم یہ اس انداز سے بھی خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی نقصان، ذلت اور رسوائی کے شکار ہوں. لیکن اگر ہم اور ہماری محبت ایک اسٹرانگ فزیکل ڈیزائر کی بنا پر ہے خدا سے، تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے. ہم مسیح کے عاشق ہیں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. خدا کے عاشق ہیں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر جسمانی طور پر اپنے مفاد میں ہیں تو وہ خاصا نقصان دہ عمل اور معاشرتی طور پر بھی غلط اقدام ثابت ہوتا ہے. آئیے ذرا غور کریں. استثنا چوتھا باب 37ویں آیت، کلام مقدس میں استثنا اس کا چوتھا باب 37ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا. استثنا چوتھا باب 37ویں آیت. اب یہاں پر ہمیں چوتھا ہمیں ملتا ہے محبت کے ایک فیز، اسرائیل کے لیے خدا کی محبت. اب اسرائیل کے لیے خاص طور پر خدا کی محبت، the Lord's love for Israel. اب اسرائیل قوم کے لیے خدا کی محبت عظیم پیمانے پر، اور کیسی کہ خدا ملک مصر سے انہیں بڑی قدرت کے ساتھ نکال لایا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. اب خدا محبت کرتا ہے کہ ہمیں بڑی قدرت کے ساتھ اس نے اپنا خون دے کر ہمیں بچایا، اور ہم جو گناہ اور گناہ کی دلدل میں سے تھے اسے فوراً سے ہمیں پھر سٹوڈ اپ کر دیا، پھر اٹھا کھڑا کر دیا. ہم گرے ہوئے تھے، ہم پامال تھے، ہم برگشتہ تھے، ہم کھو چکے تھے، لیکن اس نے محبت کو جاری کیا اور ہمیں بڑی قدرت سے اس گناہ کی دلدل سے نکالا. یہ اس کی ایک عظیم محبت ہے. جس طرح خدا کی محبت اسرائیل کے ساتھ تھی، یسوع مسیح کی ہمارے ساتھ محبت ہے. اور وہ محبت اس انداز میں کہ اس نے اپنا خون دیا تاکہ ہم بچ سکیں. اور آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں زبور 87 اس کی دوسری آیت، قوم بنی اسرائیل کے لیے محبت. اب یہاں پر خدا کی محبت ایک اور زاویے سے ہمیں نظر آتی ہے. زبور 86 اس کی 87 اس کی دوسری آیت یوں لکھا ہے، خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ. اب ذرا غور کریں، مسکن اور بھی ہیں، مسکن اور بھی ہیں، لیکن سیون کے جو دروازے ہیں نا وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ میں اکثر یہ بیان کر چکا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ سیون میں خدا کا گھر تھا. اور اسی لیے تو بائبل بیان کرتی خدا سیون میں سے تجھے، اور تاحال بھی آپ غور کر لیں سیونی فورسز، اب وہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ سیون. اور تاہم اگر واضح طور پر ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ باقی پھاٹکوں، باقی مسکنوں سے بنیادی طور پر سیون کے لیے خدا اسے زیادہ عزیز رکھتا ہے. اور خدا
सयून, अब यरूशलेम के लिए खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत यरूशलेम यानी सयून के लिए है। आइए जरा दोबारा गौर करें, खुदा सयून के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। अजीज कहते हैं प्यारे को। तो खुदा जो है सयून के फाटकों को यानी यरूशलेम को अजीज रखता है। आइए गौर करें कलाम मुकद्दस में। नेक्स्ट हम देखेंगे होसिया 11वां बाब पहली से चौथी आयत। कलाम मुकद्दस में होसिया उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। अब गौर करें, होसिया बयान करता है खुदा की मोहब्बत को, और इस कदर अजीम और लाजवाब मोहब्बत कि खुदा ऐसे जैसे उनका बाप है। बाइबल बयान करती है इस्राएल अभी बच्चा ही था तो मैंने उसे मोहब्बत रखी। आम तौर पर दुनिया में अगर गौर किया जाए ना तो बड़े से भी ज्यादा क्यूटनेस जो है वो बच्चों में होती है, और सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना इंसान का वो बच्चों पर ज्यादा तरजीहात दी जाती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनमें मासूमियत होती है, उनमें कोई किसी भी तरह से वो नहीं कि ये है फलां तो ये। बहरहाल खुदा की मोहब्बत इस्राएल के लिए ऐसी थी कि वो अभी बच्चा ही था ना, खुदा उसे गोद में लिए फिरता उठाता, और ये वो पस मंजर बताया जो कौम बनी इस्राएल को निकाला, और निकालने के बाद उनको बियाबान में हर तरह से बचाता रहा, दूसरी कौमों से ये करता, उनके लिए काम करता, उन्हें खाना देता रहा, मुहैया करता रहा। अब ये खुदा की मोहब्बत, और बहैसियत बाप भी, बाप जो है अपने बच्चों के लिए हर चीज प्रोवाइड करता है, उन्हें उनकी खातिर तवाज़ु करता है, उनकी ज़रूरियात नीड्स जो बेसिक हैं और या दीगर प्राइमरी सेकेंडरी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए कोशा रहता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो उसके बच्चे होते हैं। अब इसी तरह खुदा की मोहब्बत भी हमारे लिए ऐसी है, और वो मोहब्बत करता है और हमें उठाए लिए फिरता है, वरना हम गिर जाएं, और गिरे तो नुकसान उठाएंगे। इसीलिए खुदा हमें गिरने से भी बचाता है, और इसीलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। और बच्चा जब तक फरमाबरदार होता है ना, माँ बाप के लिए बड़ा अजीज होता है। जहाँ वो नाफरमान होता है वहां पर भी वो आउट होना शुरू हो जाता है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन कम और घटना शुरू हो जाती है। ताहम खुदा जो है मोहब्बत वाला खुदा है, और वो बाप जैसी मोहब्बत भी करता है। आइए जरा गौर करें कलाम मुकद्दस में। अब जरा अहद जदीद में और भी बहुत से हैं, ताहम हम जरा अहद जदीद में से अब मोहब्बत की इश्काल को देखें। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। जिसे जुबानी आयत याद है वो जल्दी से सुना दे, जोर से। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर कहें। स्टार्ट में दूंगा, अब जिसे नहीं भी याद ना वो भी कोशिश कर ले, क्योंकि
آئیے ذرا اپنے لیے بھی اب تالیاں بجا دیں. اب غور کریں. شکریہ. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت. عہد جدید میں اس کی محبت کی اشکال. کیونکہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت؟ وہ لازوال محبت جو کسی نے نہیں کی. خدا اور خدا کے بیٹے یسوع نے کی. اور کیا کی؟ خدا نے محبت کیا کی کہ اپنا بیٹا بخش دیا. اور بیٹے نے کیا محبت دکھائی کہ اپنی جان دے دی. ہاللیلویا. اب یہاں پر یہ محبت جو ہے خدا کی محبت انسان کے لیے عہد جدید کے تناظر میں اس انداز سے ہے کہ یہ محبت a type of agape. اگاپے جو ہے یہ محبت خدا کی انسان سے ہے. اور پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب 9 آیت پر غور کریں. خدا کی محبت جو ہے اگاپے، خدا کی محبت انسان کے لیے. آئیے ذرا دوسرا پوائنٹ دیکھیں. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9 آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 9 آیت. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. کیا یہ عظیم بات ہے. ناقابل یقین برکات کی تیاری. محبت سے ناقابل یقین برکات کی تیاری کہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے سب کچھ تیار کر دیا. کیا تیار کیا؟ آسمان کی بادشاہ. کیا تیار کیا؟ تمہارے لیے ایک گھر ہے. اب کیا تیار کیا؟ زندگی کا تاج. کیا تیار کیا؟ اجر تیار کیا. کیا تیار کیا؟ ہمیشہ کی زندگی بخش دی. کس کے لیے؟ آئیے ذرا غور کریں. وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے. اب وہاں پر یوحنا 3:16 میں خدا نے دنیا سے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ناقابل یقین برکات. آئیے ذرا پہلا یوحنا 4 باب 8 آیت دیکھیں. پہلا یوحنا اس کا 4 باب 8 آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے. پہلا یوحنا 4 باب 8 آیت میں یوں لکھا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا God is love. خدا محبت ہے. اور جو محبت نہیں نہ رکھتا وہ خدا کو بیسیکلی جانتا ہی نہیں ہے کہ خدا ہی محبت ہے. جو ظالم جابر ہوتے ہیں وہ خدا کو جان ہی نہیں پاتے. وہ خدا کی خصوصیت کو ہی نہیں جانتے کہ خدا سے محبت جاری ہوتی ہے. اور آپ غور کر لیں جتنے